آج ہم بات کرنے والے ہیں ایشیا کے ایک انتہائی خوبصورت ملک کی جسے وائٹ ڈائمنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ملک پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان، خوبصورت لڑکیوں، خوبصورتی اور کلچر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں میری جان، یہ ہے ازبکستان۔ آج ہم جانیں گے کہ اس ملک میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ازبکستان میں تعلیم یا پھر وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا؟ ازبکستان کے مشہور ترین مقامات اور انتہائی دلچسپ حقائق آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ اور انفارمیٹک ہے، اس لیے اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ازبکستان ایک خوبصورت وسطی ایشیائی ملک ہے جسے باضابطہ طور پر ایک سنی مسلمان ریاست سمجھا جاتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس ملک کی سرحدیں 5 ممالک سے ملتی ہیں۔ شمال میں قازقستان، شمال مشرق میں کرغزستان، جنوب مشرق میں تاجکستان، جنوب میں افغانستان اور جنوب مغرب میں ترکمانستان۔ ازبکستان کو مقامی زبان میں ازبکستان کہا جاتا ہے۔ تقریباً 4,48,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک دنیا کا 55واں بڑا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت تاشقند ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ وسطی ایشیا کے نمایاں اور ترقی یافتہ شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ تاشقند میں کئی خوبصورت اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔ ازبکستان کا شہر بخارا مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں عظیم محدث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار مبارک بخارا میں موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے علماء اور زائرین حاضری کے لیے آتے ہیں۔ بخارا کو روحانیت اور علم کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ازبکستان کی قومی زبان ازبک ہے، تاہم یہاں روسی، تاجک، قازق اور دیگر علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ملک کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ یہ دنیا کا ایک منفرد ملک ہے کیونکہ اس کی تمام سرحدیں ایسے ممالک سے ملتی ہیں جو خود بھی سمندر تک رسائی نہیں رکھتے۔ ازبک لوگ اپنی سادگی، مہمان نوازی اور ادب کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں معاشرتی روایات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر مرد و خواتین کے میل جول میں حدود کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ بڑے شہروں میں جدید طرز زندگی اور نائٹ لائف بھی موجود ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک روایتی اور تہذیب یافتہ معاشرہ ہے۔ شراب پر پابندی ہے، حکومت کی جانب سے لائسنس یافتہ مقامات پر اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوستو، ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو اردو زبان بولتے ہیں اس کے بے شمار الفاظ ازبک زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو بولنے والے افراد کے لیے ازبک زبان سیکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی کئی چیزیں جیسے کباب، نان، شوربا اور مختلف گوشت کے پکوان، ان سب کی جڑیں وسطی ایشیا خصوصاً ازبکستان سے ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ تربوز بھی اسی خطے سے برصغیر میں آیا، جبکہ شہتوت بھی اسی علاقے کی پیداوار ہے۔ ازبکستان کی کرنسی ازبک سوم ہے، جس کی قدر پاکستانی روپے کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن یاد رہے کہ وہاں مہنگائی اور اخراجات بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں، اس لیے صرف کرنسی دیکھ کر اندازہ لگانا درست نہیں ہوتا۔ ازبک لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر کوئی مہمان ان کے گھر آ جائے تو وہ اس کی خاطر تواضع میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے۔ مختلف قسم کے کھانے، میٹھے اور روایتی پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں کی خواتین نہایت مہذب، باوقار اور نرم لہجے میں گفتگو کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں بخوبی نبھاتی ہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ صفائی کو یہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے، اسی لیے آپ کو گلیاں، سڑکیں اور شہر انتہائی صاف ستھرے نظر آئیں گے۔ ازبکستان کے کئی شہر اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہیں، جن میں بخارا، سمرقند، تاشقند، ترمز اور خیوا شامل ہیں۔ ہر شہر کی اپنی الگ پہچان اور خاصیت ہے جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہاں کی شادیاں بھی انتہائی خوبصورت اور روایتی انداز میں ہوتی ہیں۔ دلہا اور دلہن خاص لباس پہنتے ہیں، روایتی رقص کیا جاتا ہے اور مہمانوں کے لیے شاندار دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ڈرائی فروٹس اور مختلف لذیذ کھانے شادیوں کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ ازبکستان کے لوگوں کا پاکستانیوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ پایا جاتا ہے اور یہاں کئی ازبک لڑکیوں نے پاکستانی لڑکوں سے شادیاں بھی کی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے ازبکستان میں تقریباً 84% ازبک، جبکہ دیگر قومیتوں میں کرغیز، تاجک، روسی اور دیگر اقوام شامل ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے تقریباً 96% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ باقی عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔
ایک دلچسپ بات یہ کہ ہماری پنجابی زبان کے کئی پرانے الفاظ بھی ازبک زبان سے ملتے ہیں، جیسے کوزا، جو آج بھی ازبک زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان اور ازبیکستان کے ناموں میں بھی ایک خاص مماثلت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ازبیکستان کے ایک علاقے کا نام کرکالبکستان ہے، جو صدیوں سے آباد ہے اور اپنی الگ ثقافت رکھتا ہے۔ اگر آپ ازبیکستان کا سفر کریں تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی طرف سے بے حد محبت اور عزت ملے گی۔ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے ہی ملک میں موجود ہوں۔ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان اور ازبیکستان کے درمیان صرف ایک ملک افغانستان حائل ہے، اور آپ یہاں بے آسانی فضائی یا زمینی راستے سے پہنچ سکتے ہیں۔ تاریخی طور پر تعلیم، تہذیب، کھانے، الفاظ اور رسوم و رواج کا ایک بڑا حصہ وسطی ایشیا سے برصغیر میں منتقل ہوا، جس کے اثرات آج بھی ہماری ثقافت میں واضح نظر آتے ہیں۔ ازبیکستان کی معیشت بھی کافی مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ یہ ملک دنیا میں کپاس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، اسی وجہ سے اسے وائٹ گولڈ یا سفید سونا کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ملک کی ایک بڑی آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، جو معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ازبیکستان کا بین الاقوامی کالنگ کوڈ +998 ہے، جبکہ اس کا انٹرنیٹ ڈومین .uz ہے۔ یہاں ٹریفک دائیں جانب چلتی ہے اور پورے ملک میں صاف ستھری اور کشادہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، بسیں، ٹرینیں اور ٹیکسیاں بہترین نظام کے تحت چلتی ہیں۔ سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ٹیکسی استعمال کرتے وقت مختلف ڈرائیور سے کرایہ معلوم کر لیں تاکہ کسی قسم کی دھوکہ دہی سے بچا جا سکے۔ ازبیکستان کی ریل گاڑیاں دنیا کی خوبصورت اور آرام دہ ٹرینوں میں شمار ہوتی ہیں، جو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ہمسایہ ممالک تک بھی سفر کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ اس ملک کے دو مشہور دریائے آمو اور دریائے سیر دریا ہیں، جنہوں نے زراعت خصوصاً کپاس کی پیداوار میں اہم کردار ادا کیا۔ سوویت یونین کے دور میں ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر زرعی نظام قائم کیا گیا، جس کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ازبیکستان میں توانائی کے کئی بڑے منصوبے بھی روسی دور میں بنائے گئے، جو آج بھی ملک کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ آج کا جدید ازبیکستان ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے، جہاں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ حکومت اور عوام نے مل کر تاریخی عمارتوں، مساجد، مدارس اور ثقافتی ورثے کو اس قدر خوبصورتی سے محفوظ کیا ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ ملک میں کل 11 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں تاشقند، سمرقند، ترمز اور نوائی کے ایئرپورٹس بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ قومی ایئر لائن ازبیکستان ایئر ویز ہے، جبکہ یہاں کا قومی کھیل کوراش روایتی کشتی ہے، جو مقامی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ ازبیکستان کا قومی کھانا پلاؤ ہے، جسے وہاں کے لوگ بے حد شوق اور محبت سے کھاتے ہیں۔ یہ صرف ایک کھانا نہیں، بلکہ ان کی ثقافت اور مہمان نوازی کی پہچان بھی ہے۔ اس ملک کا تعلیمی نظام کافی مضبوط اور منظم ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ اور باشعور ہیں۔ خاص طور پر میڈیکل کا شعبہ بہت ترقی یافتہ ہے، جہاں آپ کو اعلیٰ معیار کے ڈاکٹرز اور ماہرین صحت ملتے ہیں۔ ازبیکستان میں دنیا کی مشہور جھیل ارال سی بھی موجود ہے، جو کبھی دنیا کی چوتھی بڑی جھیل سمجھی جاتی تھی۔ اس کا رقبہ تقریباً 68,000 مربع کلومیٹر تھا، جو وقت کے ساتھ کم ہو چکا ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ یہاں کے رسم و رواج بھی نہایت دلچسپ اور منفرد ہیں۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے 14 دن تک ایک مخصوص جھولے میں رکھا جاتا ہے اور اس کے گرد مختلف ضروری اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ اس موقع پر مہمانوں کی تواضع کے لیے خاص کھانے اور میٹھے تیار کیے جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اسے ایک روٹی دی جاتی ہے۔ اس روٹی کا ایک چھوٹا حصہ مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے، جبکہ باقی روٹی کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک وہ شخص خیریت سے واپس نہ آ جائے۔ یہ سب ان کی قدیم روایات اور ثقافت کا حصہ ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ازبیکستان جانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان سے ازبیکستان جانے کے لیے فلائٹ تقریباً $300 سے $650، 50,000 سے 1,15,000 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ روزمرہ زندگی کے اخراجات ایک فرد کے لیے $350 سے $600 ماہانہ اور خاندان کے لیے $900 سے $1,700 تک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو بیچلرز کی فیس تقریباً $1,000 سے $3,000 فی سال، ماسٹرز $1,200 سے $3,500 اور پی ایچ ڈی $1,500 سے $4,000 سالانہ ہے۔
جس میں رہائش اور خوراک شامل کر کے سالانہ خرچ تقریباً $4,500 سے $8,000 بنتا ہے۔ ازبکستان کی جی ڈی پی تقریباً $115 ارب اور جی ڈی پی پر کیپٹا $3,113 ہے، جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی $373 ارب ہے لیکن پر کیپٹا کم ہے۔ یہاں زندگی پاکستان سے 70 سے 80% مہنگی ہے، مگر ٹرانسپورٹ اور سہولیات محفوظ اور قابل برداشت ہیں، جس کی وجہ سے یہ طالب علم اور سیاح دونوں کے لیے ایک افورڈیبل اور ہائی کوالٹی انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ازبس کے اوپر بنائی جانے والی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ لیکن نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔